شر ہم غریبوں کی وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حزم شریف کا بابرکت مہینہ رواں دواں ہے۔ شعبان المعظم شریف کی 14 تاریخ ہے اور آج کی رات شب برات کی رات ہے۔ محترم سامعین، یہ رات بڑی ہی برکتوں والی رات ہے، یہ رات بڑی ہی عظمتوں والی رات ہے، یہ رات بڑی ہی رفعتوں والی رات ہے، اور یہ رات بڑی ہی رحمتوں والی رات ہے۔ حضرات محترم، اس رات کے بارے میں بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ احادیث میں اس رات کے بارے میں فضائل بیان کیے گئے، اس لیے یہ رات بڑی ہی برکت والی ہے۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 25 اور 25ویں سپارے کی سورۃ الدخان کے اندر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم کا معنی و ترجمہ جو ہے، یہ اس کا معنی و مفہوم، اس کا ترجمہ، یہ اللہ اور اس کے محبوب کے راز کی بات ہے۔ اس کا ترجمہ کسی بھی تفسیر سے نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ یہ آیت حروف مقطعات جتنے بھی ہوتے ہیں، حامیم، عین، سین، قاف، کاف، ہا، یا، عین، صاد، قاف، نون، صاد، جو کسی بھی آیت کے سٹارٹ میں آتا ہے تو یہ حرف جو ہیں، اس کا ترجمہ جو ہے اللہ یا اس کا محبوب جانتا ہے۔ آگے ہے والکتاب المبین، اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ محترم سامعین، مفسرین کرام میں اس آیت مبارک امرا من عندنا انا کنا مرسلین کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس برکت والی رات میں سال بھر میں ہونے والے ہر حکمت والا کام، جیسے رزق، زندگی، موت اور دیگر احکام، ان فرشتوں کے درمیان بانٹ دیے جاتے ہیں جو انہوں نے انجام دینے ہوتے ہیں، اور یہ تقسیم ہمارے حکم سے ہوتی ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے، بے شک ہم ہی سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجنے والے ہیں۔ حضرات محترم، یاد رہے کہ کئی احادیث میں بیان ہوا ہے
کہ 15 شعبان کی رات لوگوں کے امور کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ جو 15 شعبان المعظم شریف کی جو رات ہوتی ہے، جیسا کہ آج وہ رات ہے، آج کی رات 15 شعبان کی رات ہے، تو احادیث میں وارد ہے، یہ روایات موجود ہیں کہ اس رات اللہ تعالی حکم فرماتا ہے، فیصلے فرماتا ہے کہ کس نے اس سال کے اندر دنیا میں تشریف لانا ہے، یا کس نے اس سال میں دنیا کے اندر سے رخصت ہونا ہے، کس بندے کو کتنا رزق عطا کیا جائے گا، کون سا بندہ اس سال کے اندر کتنا رزق کھائے گا، کون سا کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ فیصلے فرماتا ہے آج کی رات میں، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس میں کیا ہے؟ عرض کی، آقا اس رات میں کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو آقا دو جہاں والی کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے تمام بچے لکھ دیے جاتے ہیں جنہوں نے دنیا میں تشریف لانا ہے، اور اس سال مرنے والے سارے انسان لکھ دیے جاتے ہیں کہ جنہوں نے اس سال کے اندر دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ کون سے اعمال؟ جو پچھلے سال یعنی آج کی جو رات سے پچھلے سال میں جتنے بھی اعمال انسان نے کیے ہوتے ہیں، کتنے ہی بندے مر چکے ہوتے ہیں، جو پیدا ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ساری فہرست جو ہوتے ہیں، سارے کے سارے اعمال، کس نے کتنا اچھا عمل کیا، کس نے کتنا برا عمل کیا، سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اس کے رزق میں اور ان کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو لوگ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں ان کے لیے رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ان کے لیے رزق اتار دیا جاتا ہے کہ کس بندے نے کتنا رزق کھانا ہے، کس بندے نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے۔ احباب ذی وقار، ان احادیث اور اس آیت میں مطابقت سے یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو جو فیصلہ ہوتا ہے، 15 شعبان کی رات کو فیصلہ ہوتا ہے، اور جو فیصلہ آج کی رات 15ویں شعبان کی رات کو جو فیصلہ ہوتا ہے، فیصلہ تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ فیصلہ سپرد کب کیا جاتا ہے؟ فرشتوں کے، کہ اس عمل کو، اس اعمال کو، وہ کام جو رب کائنات نے فیصلہ فرما دیا کہ کس نے اس دنیا میں آنا ہے اور کس نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، کس کے لیے کتنا رزق ہے، وہ فیصلہ جو کیا ہوتا ہے رب کائنات نے آج کی رات 15 شعبان کو جو فیصلہ رب کائنات فرماتا ہے، اس کی فہرست جو ہے وہ لیلۃ القدر کی جو رات ہوتی ہے، جو ماہ رمضان المبارک شریف کی 27ویں رات جس کو ہم کہتے ہیں، اس رات میں وہ جو فیصلہ آج کی رات رب کائنات فرمائے گا، پھر اس کی فہرست جو ہے 27 رمضان المبارک شریف، 27ویں شب جس کو ہم کہتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات جس کو ہم کہتے ہیں، اس رات پھر وہ ساری کی ساری فہرست رب کائنات جو ہے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس سال میں جس نے دنیا سے جانا ہے ان کی فہرست یہ ہے، جس نے دنیا میں تشریف لانا ہے، جس نے دنیا میں آنا ہے، ان کے نام یہ ہے، اور جن کے لیے رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں بندے ہیں، ان کو اتنا رزق عطا کرنا ہے، یہ فلاں نام کا بندہ ہے، اس کو اتنا رزق عطا کرنا ہے، یہ رب کائنات 15 شعبان کی رات کو فیصلہ فرماتا ہے۔ آج کی رات بڑی ہی برکت والی رات ہے میرے بھائیوں، بڑی ہی عظمت والی رات ہے، بڑی شان والی رات ہے۔ آج کی رات کو
زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نوافل کی کثرت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، آج کی رات کو اللہ کا ذکر کر کے گزارنا چاہیے، آج کی رات کو اللہ کی عبادت کر کر گزارنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کی رات نوافل کیوں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھنے چاہیے۔ میں ان سے یہ بات عرض کروں گا بڑے ہی مؤدبانہ انداز سے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، ہمیں آپ کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی دلیلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب عبادت اس رب کی کرنی ہے، جب قرآن اس رب کا پڑھنا ہے، نوافل ہم نے اس رب کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنے ہیں، تو پھر ہم دوسرے کی کیسے بات سن سکتے ہیں؟ یا تو ہم کسی غیر اللہ کی تک عبادت کر رہے ہو اس رات میں اٹھ کر، یا ہم کسی اور کے سامنے سجدہ کر رہے ہو، پھر تو تم فتویٰ لگاتے اچھے لگتے ہو۔ یار ہم لوگ چاہے 2 نفل پڑھیں آج کی رات، ہاں کوئی بندہ نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس رات اٹھ کر نوافل کی کثرت نہیں کرتا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، وہ گناہ گار نہیں ہے۔ اب عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز با جماعت ادا کر لیں تو آپ کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن آپ ایک گولڈن چانس جو آپ کو رب کائنات 15 شعبان کو عطا فرما رہا ہے، وہ گولڈن چانس آپ ضائع کر لیتے ہیں۔ گولڈن چانس جو آپ کو دیا جا رہا ہے آپ اس کو ضائع کر لیتے ہیں۔ آج کی رات دیکھیے نا کہ ہم ایسے ہی تو نہیں عبادت کرتے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس حدیث پاک کو روایت کرتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے، میرے پاس آرام فرما رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ میرے سرتاج آقا دو جہاں والی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ میری آنکھ لگتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ بستر پر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما نہیں ہے۔ میں اپنے بستر سے اٹھتی ہوں اور باہر جاتی ہوں، کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع کے اندر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ طویل سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں میرے محبوب کی روح تو نہیں قبض کر لی گئی۔ مجھے گمان ہونے لگا، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ کیا۔ اور وہ سجدہ کس کے لیے تھا؟ کس کے لیے سجدہ تھا وہ سجدہ میرے بھائی اس میں اللہ کے محبوب ہمارے لیے کیا کرتے تھے۔ سجدے میں کیا دعا مانگتے تھے؟ رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کے گناہوں کو بخش دے، اے مالک میری امت کے معاملات میرے حوالے کر دے، اے مالک میری امت پر رحم فرما، کرم فرما۔ وہ دعائیں ہمارے لیے ہوا کرتی تھی۔ میرے محبوب نے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی مبارک کو پکڑا تو آپ کی انگلی مبارک میں حرکت ہوئی، تو مجھے پتا چلا کہ نہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں تشریف فرما ہے۔ مجھے ایک ڈر بیٹھ گیا تھا۔ جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سر سجدے سے اٹھایا تو آپ نے فرمایا، اے ابو بکر کی بیٹی، تو نے یہ گمان کیا، تو نے یہ سوچا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے تمہارے ساتھ جو رات گزارنی تھی، تمہارے پاس رہنا تھا، وہ کسی اور کے پاس چلے گئے ہیں، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی کیا؟ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کرتی ہیں، آقا نہیں، میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، آپ سب کے سرتاج ہیں، آپ کی دیگر زوجہ مبارکہ بھی ہیں، آپ کو اختیار ہے، میں کون ہوتی ہوں آپ کے روکنے والی؟ آپ جس چاہے زوجہ کے پاس تشریف لے جا سکتے ہیں۔ میں تو اٹھی تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنے بستر پر آرام فرما نہیں ہیں۔ جب میں باہر نکلی تو آپ کو دیکھا کہ آپ طویل سجدہ کر رہے ہیں۔ میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا کہیں آپ کی روح تو نہیں قبض ہو گئی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ تمہیں پتہ ہے
کہ آج کی رات کون سی رات ہے، آج کی رات کون سی رات ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کرتی ہیں آقا آپ بہتر جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، 15 شعبان کی رات ہے۔ اے عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ مدینہ کے اندر بنو کلب ایک قبیلہ تھا، بنو کلب ایک قبیلہ تھا، اور سب سے زیادہ جو ہے ان کے پاس بکریاں ہوتی تھیں، وہ بکریاں چراتے تھے، ان کے پاس بڑا ہی مال تھا، بڑی ہی بہت زیادہ ہی بکریاں تھیں، مشہور قبیلہ تھا۔ اے عائشہ آج کی رات اللہ جو ہے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت کے گناہ گاروں کی بے حساب بخشش فرما دے گا۔ آج کی رات بنو کلب قبیلے کی بکریوں کی تعداد، بالوں کی تعداد، صرف تعداد بکریوں کی نہیں، ایک بکری کے بال آپ گنتی نہیں کر سکتے، آپ شمار نہیں کر سکتے۔ تو بنو کلب کی جتنی بکریاں تھیں قبیلے کی، ان بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر آج کی رات میرا رب میری امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرما دے گا۔ کتنی برکت والی رات ہے یار، کتنی عظمت والی رات ہے۔ ہم گناہ گاروں کے لیے یہ گولڈن چانس ہے میرے بھائیوں، آج کی راتوں کو اللہ کی عبادت کر کے گزارنا چاہیے، آج کی رات کو اللہ کے سامنے توبہ کر کر رات کو گزارنا چاہیے، سجدہ ریز ہو کر اس مالک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ آج کی رات کو جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو اللہ کے محبوب کی امت کے اوپر بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان رحمتوں کو ہمیں لوٹنا چاہیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو عبادت کرنی چاہیے، ساری رات جو بندہ عبادت کرتا ہے عبادت کرے اور صبح اٹھ کر روزہ رکھے۔ عام دیگر راتوں میں جو ہے، عام دنوں میں اللہ تعالی جو ہے رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری پہر میں کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہے تو مجھ سے مانگ لو۔ بندہ اس وقت اٹھ کر اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن 15 شعبان جب آتی ہے، جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے، جیسے آج چاند کی 14 تاریخ ہے، آج مغرب کی نماز کے وقت جو ہے جب غروب آفتاب ہوگا، اس وقت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خاص تجلی فرماتا ہے۔ اور کیا فرماتا ہے؟ رب کائنات یہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش فرما دوں۔ رات کے آخری پہر میں ہم اٹھ کر اس رب کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، اس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، لیکن جب 15 شعبان کی تاریخ شروع ہوتی ہے، غروب آفتاب ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر صبح صادق تک اللہ تعالی جو ہے جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے، رب فرماتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں، سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ میرے بھائیوں آج کی رات جو ہے بڑی ہی عظمت والی رات ہے۔ آپ کے سامنے کوئی اعلان ہو جائے نا کہ بھی سیل لگ رہی ہے کہ فلاں ٹائم پر جو سوٹ 5000 والا سوٹ ہے نا وہ آپ کو 1500 روپے میں ملے گا فلاں ٹائم پر، تو میرا خیال ہے کہ پورا کا پورا چنو شہر وہاں پر اکٹھا ہو جائے گا، جا کر آپ بھاگے جائیں گے کہ سیل لگی ہوئی ہے، 5000 والی چیز 1500 پہ مل رہی ہے۔ اور ارے یہاں پر تو رب فرما رہا ہے غروب آفتاب سے، ہے کوئی بندہ جس کے میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں، جو مجھ سے مانگے معافی مانگے، جو میری بارگاہ میں سچی توبہ کرے آ کر، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ اور پھر رب فرماتا ہے کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہو، جو مجھ سے مانگے تو میں آج کی رات اس کو سارا ہی سارا رزق عطا فرما دوں، اس کے رزق میں برکت ڈال دوں، اس کو اتنا رزق عطا کروں، اتنا رزق عطا کروں کہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ اور پھر رب فرماتا ہے کوئی بندہ جو بے اولاد ہو، ہے کوئی بندہ جو بے اولاد ہو، جو آج میری بارگاہ میں آ کر دل سے سچی توبہ کر کر میری بارگاہ میں اولاد کا طلبگار بنے اور میں اس کو اولاد نرینہ عطا فرما دوں۔ آج کی رات رب کائنات اعلان فرماتا ہے،
آؤ میرے بندو مجھ سے مانگو، میں آج کی رات تمہارے اوپر کروڑہ رحمتیں نازل فرماؤں گا، بے شمار تمہارے اوپر رحمتیں نازل فرماؤں گا، تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا، سارے کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ آج کی رات کو عبادت کر کر گزاریے، آج کی رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر گزاریے، رات کو جاگ کر فضول گوئی سے بچ کر، اپنے یاروں دوستوں کے پاس فضول گوئی بیٹھ کر کرتے ہوئے۔ ایک بات بڑے افسوس سے کرنا پڑتی ہے کہ آج کی رات اتنی برکت والی رات ہے، اتنی شانوں والی رات، اتنی عظمتوں والی رات، لیکن ہم لوگوں نے اس رات کو جو ہے ضائع کرنا شروع کر دیا۔ شب لفظ ہے فارسی کا، فارسی میں اس کا معنی ہے رات، اور برات کا مطلب ہے عربی میں نجات والی۔ کیا مطلب؟ کہ نجات والی رات، کہ آج کی رات تو رب کائنات اپنے محبوب کی امت کے گناہگاروں کی بخشش فرما رہا ہے، بخشش فرما رہا ہے۔ ادھر امت کیا کر رہی ہے؟ ادھر امت کے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ جاتے ہیں بازاروں میں، شرلی پٹاخے بمب لے کر آتے ہیں، ادھر رب کی رحمتیں، اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے جو ہیں رب کے حکم سے ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما رہے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر رب کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، ملائکہ زمین پر تشریف لاتے ہیں، رب اپنی تجلی پہلے آسمان سے آخری آسمان پر فرماتا ہے، اس کا نزول تجلی کا ہوتا ہے، اور ادھر سے امت کیا کر رہی ہے، بندے کیا کر رہے ہیں کہ شرلیاں چلاتے ہیں آسمانوں کی طرف، ملائکہ کو الٹا تکلیف دیتے ہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیے، دور رکھیے ان کو، بلکہ کوشش کیجیے آج کے دن کو پیسے دیں ہی نہ۔ پتہ ہے آپ پیسے دیں گے بچے، میں اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا، پر زیادہ تر ایسا ہی چل رہا ہے کہ بچے پیسے پکڑتے ہیں، جاتے ہیں شرلیاں پٹاخے لے کر، آ کر آج کی رات عبادت کرنے کی بجائے، اللہ کا قرآن پڑھنے کی بجائے شرلی پٹاخے بجانے میں رات کو گزار دیتے ہیں، اور اس کا گناہ ماں باپ کے سر پر بھی آتا ہے۔ ماں باپ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے یہ چیز لینے جا رہے ہیں، جو لوگ پتنگ بازی کرتے ہیں ماں باپ ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ بچے جا کر خرید و فروخت کرتے ہیں، وہاں پر جا کر پتنگ بازی کرتے ہیں، جا کر یہ بھی گناہ ہے، یہ ناجائز کام ہے۔ اور شرلی پٹاخے آج کی رات تو ویسے ہی چلانا حرام ہے، اور آج کی رات جب اتنی برکتیں ہمارے اوپر رب کائنات فرما رہا ہو، رب کائنات ہمیں یہ فرما رہا ہو آج مجھ سے معافی مانگ لو، آج مجھ سے رزق مانگ لو، آج مجھ سے اولاد مانگ لو، آج مجھ سے پریشانیوں سے چھٹکارے کی رات ہے، مجھ سے چھٹکارا مانگ لو، آج مجھ سے بیماریوں سے نجات مانگ لو، آج مجھ سے مانگو میں تمہاری بیماریوں کو دور کر دوں گا، میں تمہیں شفا عطا فرما دوں گا۔ لیکن بندہ کیا کر رہا ہے؟ بندہ ہاتھ میں لیتا ہے شرلیاں پٹاخے لیتا ہے اور بجاتا ہے، نیک کام کرنے کی بجائے الٹا گناہ کر رہا ہے، گناہ گار بن رہا ہے۔ بلکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں کہ رات میں پہلے چلاتے پٹاخے شرلیاں چلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو یار گناہ کر لیے، اب جا کر مسجد میں جاتے ہیں صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ لیتے ہیں جا کر، پتہ ہونے کے باوجود کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، گناہ پر اڑ کر ہم گناہ کرتے ہیں، ہر چیز کا پتہ ہونے کے باوجود کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اس کام میں لگے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں آج کی رات بڑی برکت والی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آج کی رات 15 شعبان کی جو رات آ رہی ہے، اس رات میں اللہ تعالی اپنے بندوں پر رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ کتنے دروازے؟ 300 دروازے، بولیے ذرا کتنے؟ 300 دروازے اپنی رحمت کے کھول دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر سب سے پہلی جو تحریر لکھی تھی نا، ہر چیز بنانے سے پہلے، ہر چیز بنانے سے پہلے اللہ نے ایک تحریر لکھی تھی، وہ تحریر کیا تھی؟ ان رحمتی سبقت علی غضبی، بے شک میری رحمت جو ہے میرے غضب پر سبقت لے گئی، میرے غضب پر حائل ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت جو ہے بے شمار ہے، اللہ کی رحمت اس، کیونکہ رب کائنات غفور الرحیم ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، لیکن میرا مالک ساتھ ہی ساتھ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی جباریت، اس کی قہاریت سے بچنا چاہیے۔ اس کی رحمت
طلب کرنی چاہیے، اس کی رحمت کو مانگنا چاہیے۔ ادھر میرے محبوب فرما رہے ہیں 15ویں شعبان کی رات جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 300 دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے۔ کتنی عظمت والی رات ہے، کتنی برکت والی رات ہے میرے بھائیوں، کتنی ہی شانوں والی رات ہے۔ اس رات کو قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، سورۃ یاسین کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عباس، میں آپ کو ایسا وظیفہ نہ بتاؤں کہ جس سے آپ کے اوپر ساری عمر کی ساری زندگی کے جتنے بھی گناہ وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا حضور آپ حکم فرمائیے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزانہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھا کرو۔ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، مہینے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، سال کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح کی نماز ضرور پڑھنا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جب بندہ صلاۃ التسبیح کی نوافل پڑھتا ہے اس سے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی برکت ہے اس صلاۃ التسبیح کی، اتنی فضیلت ہے اس کی۔ اور آج کی رات وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں، کون سے بدبخت لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتا۔ آج کی رات بے حساب بخشش ہوگی، لیکن کچھ بدبخت بد نصیب لوگ بھی ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرمائے گا جب تک وہ توبہ نہیں کریں گے، جب تک اپنے گناہوں کی اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں مانگیں گے، اس وقت سے پہلے رب کائنات ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ سب سے پہلا بندہ کون سا ہے؟ وہ بندہ کہ جو دل کے اندر اپنے کینہ رکھتا ہے، اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں دل کے اندر بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہوگا، جو دوسروں کی غیبت کرتا ہوگا، جو چغل خوری کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اور ایک بندہ وہ ہے بدبخت بد نصیب جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا، جو اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والا ہوگا، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے والا ہوگا، جو اپنے ماں باپ کو ستانے والا ہوگا، جو اپنے ماں باپ کے دل کو تکلیف دینے والا ہوگا، اس اولاد کی بھی اللہ تعالیٰ آج کی رات بخشش نہیں فرمائے گا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے جا کر معافی نہیں مانگ لیتا، جب تک جا کر اپنے ماں باپ کے قدموں میں پڑھ کر ان سے معافی طلب نہیں کر لیتا، اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ نافرمان اولاد کو اللہ پسند نہیں کرتا، کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا جس کے ماں باپ جس کی اولاد کے اوپر خوش ہوں گے، جس کے ماں باپ اپنی اولاد پر خوش ہوں، سمجھ لو کہ اس کا رب بھی اس کے اوپر راضی ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ کے اوپر راضی نہیں ہیں، اگر آپ کے ماں باپ آپ کے اوپر خوش نہیں ہیں، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے تنگ ہیں، اگر آپ نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو میرے بھائیوں آج کی رات شروع ہونے سے پہلے جا کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لو، ان کے قدموں میں گر جاؤ، ان سے سچے دل سے معافی مانگو، پھر جا کر آج کی رات اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش دے گا، آج کی رات تمہاری بخشش فرمائے گا۔ ورنہ میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ نافرمان جو بچہ ہوگا، نافرمان اولاد کی بھی آج کی رات اللہ بخشش نہیں فرمائے گا۔ اور ایک بندہ وہ جو نشے کا عادی ہوگا، جو شراب پینے والا ہوگا، جو نشہ کرنے والا ہوگا، اس بندے کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرمائے گا۔ شراب کے بارے میں آتا ہے کہ شراب کا ایک قطرہ گلاس تو بھر کر بڑی دور کی بات ہے، ایک قطرہ اگر آپ کے منہ میں چلا جاتا ہے، آپ کے زبان پر آ جاتا ہے شراب کا ایک قطرہ، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس بندے کی کوئی دعا قبول نہیں فرماتا۔ 40 دن تک بندہ جتنا مرضی گڑ گڑاتا رہے، ہاں توبہ کر لے۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو میرے محبوب فرماتے ہیں جس بندے نے سچی توبہ کی، ایسی توبہ کہ دوبارہ گناہوں کی طرف رجوع نہ کرے، دوبارہ گناہوں کی طرف نہ جائے،
ندامت کا ایک آنسو توبہ کرتے وقت اس بندے کی آنکھ سے بہتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ آنسو رخسار پر بعد میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ کرنی ہے۔ شراب کے بارے میں آتا ہے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ دریا چل رہا ہو اور وہ اس میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، شراب کا ایک قطرہ گر جائے، وہ دریا خشک ہو گیا، اس کے اندر گھاس اگایا، اس گھاس کو میرے گھوڑے نے کھا لیا، میں علی اس گھوڑے کے اوپر سواری کرنا پسند نہیں کرتا، سواری کرنا پسند نہیں کرتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دریا چل رہا ہو، اس میں شراب کا قطرہ گر گیا، وہ خشک ہو گیا، اس میں گھاس اگایا اور وہ گھاس میری بکری کھا لے تو میں اس بکری کا دودھ پینا پسند نہیں کرتا۔ اتنی نفرت کرتے تھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کرام اتنی نفرت کرتے تھے شراب سے۔ اور آج کا امتی، آج کا وہ بندہ جو مولا علی کے نعرے تو بڑے لگاتا ہے، محبت کے بڑے دعوے کرتا ہے، بڑے ہی بلند آواز سے نعرے لگاتا ہے، باقی نعرے دھیمے ہوتے ہیں، لیکن جب مولا علی کا نعرہ لگتا ہے تو آواز بہت بلند کرتا ہے۔ لیکن جو میرے علی کی تعلیم ہے، جو میرے مولا علی کی تربیت ہے، وہ ہماری تربیت کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے نعرے لگانے والوں، اے مجھ سے محبت کا دم بھرنے والوں، سن لو، اگر تم چاہتے ہو کہ علی تم سے محبت کرے تو پھر سن لو، میں علی تو شراب سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ وہ گھاس جو دریا کے اندر اگ گیا، اس میں شراب کا قطرہ گرا ہوا تھا، اگر میری سواری وہ گھاس کھا لے تو میں علی اس گھوڑے کے اوپر سواری کرنا پسند نہیں کرتا۔ مولا علی تو شراب سے اتنی نفرت کرتے تھے، اور ہم لوگ وہی لوگ جو زیادہ نعرے لگاتے ہیں، زیادہ واویلا کرتے ہیں اس بات کے اندر مولا علی کی عظمت کے، ہم ہر صحابی کو جنتی مانتے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اللہ کے محبوب کی جس نے بھی ایمان کی حالت میں، کلمہ پڑھ کر ایمان کی حالت میں اللہ کے محبوب کا دیدار کیا، ایمان کی حالت میں دیکھا، تو ابو جہل نے بھی تھا، شداد نے بھی دیکھا تھا، عتبہ نے بھی دیکھا تھا، لیکن ایمان کی حالت سے جس نے میرے محبوب کی زیارت کی ہے وہ صحابی جو ہے وہ ہر صحابی جنتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کی رات بڑی بڑی عظمت والی ہے، بڑی ہی شان و شوکت والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پہاڑ کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا وہ پہاڑ بڑا ہی نورانی پہاڑ ہے، بڑا ہی خوبصورت پہاڑ ہے، وہ اس کے اندر سے نور کی جو ہے لالٹیں پھوٹ رہی ہیں، روشنیاں پھوٹ رہی ہیں۔ حضرت پیارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک یہ پہاڑ اتنا خوبصورت، اس کے اندر سے اتنی روشنی نکل رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی ہی دیر میں وہ پتھر جو پہاڑ وہ شک ہوتا ہے، وہ پھٹتا ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے اندر ایک بزرگ ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس کے پاس ہی ایک بیل انگوروں کی لگی ہوئی ہے، بیل انگوروں کی لگی ہوئی ہے۔ پیارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بزرگوں سے کلام کیا، وہ بزرگ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی جب بھوک لگتی ہے تو میں یہ انگور کھا لیتا ہوں، اس کے بعد صرف اور صرف میں اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہوں۔ پیارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بزرگ، اے بابا، یہ بتاؤ کہ تم کتنے سالوں سے یہاں پر موجود ہو، کتنے سالوں سے یہاں پر موجود ہو؟ اللہ اکبر۔ ان بزرگوں نے کہا میں 400 سال سے، کتنے؟ 400 سال سے میں یہاں پر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ پیارے عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، سوچنے لگ گئے کہ اتنی عبادت کرنے والا بندہ، کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا کہ جو اس کی عبادت کے مقابلے میں آ جائے؟ تو جب پیارے عیسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک کوئی ایسا بندہ بھی ہے؟ یہ بندہ 400 سال سے صرف تیری عبادت کر رہا ہے، تیری ہی عبادت کر رہا ہے، کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو اس کے برابر عبادت کرنے والا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، ہاں وہ بندہ جو شعبان کی 15ویں رات کو 2 نفل رات کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ میرے محبوب کی امت میں سے جو بندہ شعبان کی 15ویں رات کو 2 نفل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 400 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، 400 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نفل کتنے پڑھنے ہیں؟ صرف 2۔ میرے بھائیوں، آج کی رات بڑی برکت والی ہے، اس رات کو
ضائع مت کیجیے. یہ گولڈن چانس ہے آپ کے پاس. مثال آپ سمجھ لیں سیل لگی ہوئی ہے. میں نے پہلے مثال دی نا کہ کوئی جگہ پر سیل لگ جائے نا کہ 5000 کا جوڑا 1500 میں مل رہا ہے تو ہم بھاگے جاتے ہیں, دوڑے جاتے ہیں. اور یہاں پر تو اللہ کی رحمت جو ہے غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے. رب فرما رہا ہے کوئی بندہ مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا, ہے کوئی بندہ جو رزق کا طلبگار ہو اس کو میں رزق عطا وافر کر دوں, ہے کوئی بندہ بے اولاد ہو میں اس کو اولاد عطا فرما دوں, ہے کوئی بندہ جو تنگ دست ہو میں اس کی تنگ دستی کو دور فرما دوں. اللہ تعالی 15ویں شعبان جب شروع ہوتی ہے غروب آفتاب سے لے کر 15 شعبان کی صبح صادق تک اپنے رحمت کی تجلیاں اپنے محبوب کی امت پر فرماتا ہے. آج کی رات کو ضائع مت کیجئے. اپنے بچوں کو یہ پٹاخے شرلی بم وغیرہ جو ہے ان سے روکیے. میں تو مشورہ پہلے بھی دے چکا ہوں, دوبارہ پھر یہ مشورہ دے رہا ہوں. آج کے دن اپنے بچوں کو پیسے مت دیجئے. آج کے دن جب ان کی جیب میں پیسے آئیں گے وہ پھر اس کام کو بھاگیں گے. پھر وہ جب ان کی جیب خالی ہوگی نا تو بس پھر ان کو پتہ لینی کہاں سے جا کر یہ چیز. آج کے دن پیسے مت دیجئے, ان کو اپنی کسٹڈی میں رکھیے, گھر میں رکھیے, خود بھی بیٹھیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مسجد میں ہی آنا ہے, جس کو ضروری نہیں ہے. ہاں اللہ کا گھر ہے, یہاں پر عبادت کریں گے آپ کو ثواب ملے گا, زیادہ ملے گا, لیکن گھر میں بھی کچھ حصہ عبادت میں گزاریے. خود بھی پڑھیے, اپنے بیوی بچوں کو لگائیے نوافل پڑھنے کو. جب آپ خود پڑھیں گے آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے. بس اپنے بچوں کو ان شرلی پٹاخوں سے آج کے دن گریز کروائیے تاکہ آپ اس گناہ کے زمرے میں مت آ جائیے. اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.